معروف فلاحی تنظیم آغوش برطانیہ کے زیر اہتمام غزہ کی تعمیر نو کی شعور و آگاہی مہم کے حوالے سے ایک خوبصورت تقریب مقامی ہال میں انعقاد پذیر ہوئی، جس کی نظامت طارق شیخ نے کی۔ تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے قاری رحیم نے کیا، جبکہ آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر عامر شعیب، فلسطینی ڈاکٹر پروفیسر محمود لبانی، چیئرمین آغوش برطانیہ ڈاکٹر عدیل ریاض، ایگزیکٹو ڈائریکٹر آغوش برطانیہ عابد حسین، نامور برطانوی صحافی و مصنف لورن بوت، دو سفید فام مسلمانوں محمد یوسف اور جنید رحیم نے غزہ کی تباہ کن صورتحال، جنگ بندی اور ضروریات بارے تفصیلی بریفنگ دی۔ مقررین کا کہنا تھا کہ عالمی تاریخ میں غزہ کی وہ واحد جنگ ہے جہاں تقریباً 95% سویلین کی شہادتیں رونما ہوئی ہیں۔ شعبہ صحت عامہ، تعلیم، انفراسٹرکچر کو سب سے زیادہ نقصان پہنچا ہے۔ غزہ میں دوبارہ زندگی بحال کرنے کے لیے وہاں بسنے والے باشندوں کو تمام بنیادی ضروریات اور سہولیات زندگی فراہم کرنا ہوں گی۔ تقریب کے اختتام پر مرحوم حاجی مصدق حسین، حاجی نذیر حسین، محمد عثمان اور محمد طاہر کو ان کی آغوش برطانیہ کے لیے رضاکارانہ خدمات کے اعتراف میں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ غزہ میں جو کچھ ہونا تھا، جو تباہ کاریاں ہونی تھی، وہ ہو گئی ہیں۔ اپیرنٹلی آپ کا جو سیز فائر ہے وہ اس وقت جاری ہے، لیکن اصل کام اور اصل چیلنج اب شروع ہونا ہے، کیونکہ ہم سب کو چاہیے ٹو ری بلڈ غزہ اینڈ ٹو ری بلڈ پیلسٹائن۔ دل کھول کے احتیاط دیں۔ یہ آج کا ایونٹ ماشاءاللہ اس سلسلے کی ایک سیڑھی تھی جس میں لوگوں نے بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ ہاتھ بٹایا، الخدمت فاؤنڈیشن کا اور آغوش فاؤنڈیشن کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی سامنے آئیں اور غزہ کو دوبارہ بنائیں۔ Hello, my name is Amir. I'm an orthopedic surgeon from Manchester. I am really pleased to be here at the Aghosh fundraising event tonight, raising money for the people of Gaza. I've worked in Gaza and they are amazing people and very worthy, and I'm really shocked and appalled by the way that they have been massacred during this genocide over the last 15 months. I'm really impressed by the work that this foundation is doing to support the people of Gaza in many respects, and as a doctor I'm especially keen to support their work in educating Gazan medics who are now finding themselves without a medical school or a dental school or a physio school for them to continue their studies. And I wish you all the best. My name is Lauren Booth. I'm a journalist and broadcaster from Britain, and I have a message about the rebuilding of Gaza. It's not going to be rebuilt so Trump can have some casino on the beachfront, and it's not going to be rebuilt so that Jared Kushner can swim in the sea and make other apartments out there. It's going to be rebuilt by the grace of Allah for the people to live there for thousands more years like they already have, and to give it dignity and to give the people growth and for Islam to thrive there. Inshallah, please be a part of rebuilding Gaza. پورا غزہ تباہی و بربادی کا منظر پیش کر رہا ہے۔ ان حالات کے اندر تمام لوگوں کو غزہ کے حوالے سے سوچنا چاہیے۔ غزہ کا ری بلڈ جو پروگرام ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے۔ وہاں پر ہیلتھ سیکٹر کو، ایجوکیشن کے سیکٹر کو اور دیگر سیکٹرز کو ریوائیو کرنے کے لیے اس کے لیے احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ دل کھول کر احتیاط دے تاکہ غزہ کے ری بلڈ پروجیکٹ کو ہم کامیاب کر سکیں۔ اس وقت جو غزہ کے اندر صورتحال ہے، بمبارمنٹ کے بعد سب کچھ تباہ ہو چکا ہوا ہے، میڈیکل انسٹیٹیوشنز ختم ہو چکے ہوئے ہیں اور لوگوں کو کھانے پینے کی سہولیات میسر نہیں ہیں۔ اس مقصد کے لیے آج بریڈ فورٹ میں بہت بڑی تعداد میں کمیونٹی جمع ہوئی اور انہوں نے بریڈ فورٹ کی لوگوں نے غزہ کے لیے، میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے اور وہاں پہ جو میڈیکل فیسلٹیز ہیں ان کو ری بلڈ کرنے کے لیے اور وہاں کے لوگوں اور بچوں کے لیے ہاٹ میل کے لیے بہت بڑی تعداد میں ڈونیشنز دی ہیں، اور اس بات کا اعادہ کیا ہے کہ ہم غزہ کے مسلمانوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور مل جل کر انشاءاللہ غزہ کو ری بلڈ کریں گے۔